میں ان کی نگاہ کرم کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی. میرا تو کور جو ڈائریکشن ہے وہی ڈفرینٹ ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ جس پی ٹی آئی سے مجھے اختلاف ہو سکتا تھا اس پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر ہے. دیکھیں پورے نظام میں جو مسئلہ ہے وہ ایک جملے میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنا رول نہیں نبھائیں گے تو آپ اسپیس کریٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو جواز دیتے ہیں. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اب کٹ پتلیاں استعمال کر کر کے وہ بھی تنگ آ گئے, کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں جس میں کمپٹنسی نہیں ہوگی, جو صرف آپ کی چاپلوسی ہی کر سکے گا, وہ آپ 2 دن برداشت کریں گے. جب تیسرے دن آپ کی بزنس کو اس سے نقصان ہوگا, جب وہ منہ کھولے گا, غلط بات کرے گا, یا جو چاپلوس انسان ہوتا ہے وہ ہر بندے کی چاپلوسی کرتا ہے, وہ ڈپینڈیبل نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے ہمارے ادارے بھی اب کچھ مجھے اکتائے ہوئے لگتے ہیں. میں ان کی نگاہ کرم کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی. میرا تو کور جو ڈائریکشن ہے وہی ڈفرینٹ ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری اسٹرینتھ جو ہے وہ لوگوں سے آئے گی, اور آئی تھنک کہ آپ کو ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرنے میں وقت لگے گا, لیکن میں کوئی 90 دن کی صفائی مہم سوچ کے نہیں آئی. آئی ایم اے پریگمیٹیکل پرسن, آئی ایم اے پریکٹیکل پرسن. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں, چونکہ میں یہ ٹائم ڈیووٹ کر سکتی ہوں, جب تک صحت ہے, جب تک زندگی ہے, میں جا سکتی ہوں. عسکری اداروں کا ایز کوائٹ کلیئر جنگ تک, بارڈر تک, دفاع تک, اینڈ آف کورس ڈیپ اسٹیٹ. آئی تھنک کہ یہ غلط ہوگا کہ آپ ہر ملک سے یا ہر فریق سے ڈپلومسی کرنا چاہتے ہیں, ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ اب آپ دیکھیں کہ یو ایس نے طالبان سے ڈائلاگ کر لیا. تو اپنی جس کو آپ ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بڑا ویگ ایک ٹرم ہے جو کہ بڑی لبرلی استعمال ہوتا ہے. آئی ڈونٹ ریئلی نو وٹ اٹ مینس. آئی تھنک ڈیپ اسٹیٹ کے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں, ہونے چاہیے, اور کوئی بھی اگر سیاست میں آتا ہے اس کے ڈیپ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے ساتھ انٹرسٹ الائنڈ اگر نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے آگے بات نہیں چلے گی. آپ کو ان کے ساتھ جو کہ کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک رسپیکٹیبل اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپ رکھنا چاہیے, بٹ دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹو یو ٹیکنگ اے ڈکٹیشن اور بیکمنگ دیئر پپٹ, بیکاز اس چیز یہ ماڈل چلتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے 2018 میں وارن کیا کہ یہ ہائبرڈ نظام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, لیکن ڈرائیور کا رول ڈرائیور کو کرنا چاہیے, کک کا رول کک کو کرنا چاہیے ہے, ٹھیک ہے, اور جس نے پڑھانا ہے اس کو پڑھانے کا رول لینا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ اگر کمپٹنٹ لوگ ہوں, کون چاہے گا. میں تو نہیں چاہتی کہ میں سارے کام خود کروں, مائکرو مینجمنٹ کے ہی خلاف ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ عسکری ادارے شاید, مطلب آئی ایم ولنگ ٹو گیو دیم دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ, میں تو ان کی طرف نہیں دیکھ رہی. تو آپ کو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے جو ہائبرڈ نظام لے کے آئے تھے, اور وہ بھی نہیں کرنا چاہیے جو اب موجودہ حکومت کر رہی ہے, بیکاز نہ ان کا فائدہ ہو رہا ہے نہ ملک کا فائدہ ہو رہا ہے. تو جو ورکیبل سلوشن ہی نہیں ہے, یا تو ہوتا کہ وہ کامیاب ہوتے, مجھے لگ رہے ہوتے کامیاب ہوتے تو میں بھی اپنا لیتی, پر مجھے وہ کامیاب سسٹم نہیں لگا. تو آئی ووڈ اونلی گو فار سم تھنگ جس میں کلیکٹیو سکسیس ہو. میں نے ضرورت محسوس کی کہ سیاسی پارٹیز کا جو مقصد ہے, بنیادی مقصد نمائندگی دینا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری پاکستان کی جو 24 کروڑ عوام ہے اس کی نمائندگی ہمارے ایوانوں میں نہیں ہوتی, اور نمائندگی ان کے ساتھ میچ بھی نہیں کرتی. جو ان کے مسائل ہیں ان سے تو بہت ہی دور ہیں, کیونکہ یہ ایک اشرفیہ ہے, ایک ایلیٹسٹ کلچر ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ کی پالیسی میکنگ پہ بھی براجمان ہیں, آپ کے اداروں میں بھی براجمان ہیں, اور وہ جو زمینی حقائق ہیں, جس طرح سے لوگ زندہ ہیں اپنے حلقوں میں, اس سے بہت کٹ آف ہیں. تو وہ حلقے کی سیاست سے بہت دور ہیں. ایک کلچر ہے جو کہ مجھے لگتا ہے ریپرزینٹیو نہیں ہے آف دا masses, اور مجھے لگا کہ خواتین کے لیے پرٹیکولرلی انسیف ہے پولیٹیکل پارٹیز میں پریزنس. اور وہ اگر آپ کے والد صاحب پالیٹکس میں نہیں ہیں یا آپ کے ہسبینڈ پالیٹکس میں نہیں ہیں, تو آپ کے لیے بہت ہی غیر محفوظ ایک یہ ایریا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر سیکٹر میں مشکلات اور ہراسمنٹ ہوتی ہے, لیکن پاور کے جو ایوان ہیں, جو اپر ایشلونز آف پاور ہیں, وہاں تو پھر ابیوز آف پاور بہت آسان ہو جاتی ہے. تو مجھے لگا کہ اگر میں نہیں کہیں فٹ ہو سکتی تو کوئی عام بچی یا کوئی عام نوجوان
جو کہ مجھ سے کہیں زیادہ کم عمر ہے، اس کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے، ایکسپوجر نہیں ہے، تو اس کو تو ڈرانا دھمکانا یا استعمال کرنا کہیں زیادہ آسان ہوگا. سو اکنامک فوکس بہت ہے مینیفیسٹو کا، بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے مسائل جو پاکستان میں ہیں یا پوری دنیا میں بھی جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کون پاور میں ہے، کون سی ایم ہے، کون پی ایم ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو گیو پیپل فائنینشیل انڈیپینڈنس. ہمیں ایک مڈل کلاس جس کو یہ مٹانا چاہتے ہیں اس کو ہمیں ریکریٹ کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیں گے کہ بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ کے تو فنڈز بڑے ہیں، تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا یا وظیفے پہ آ جائے کہ آپ کے وہ مقروض رہیں اور باقی جو ملک ہے وہ آئی ایم ایف کا مقروض رہے. کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں میں نے اوور لک کر دی ہوں، ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کا مجھے نالج نہ ہو. آئی ایم گوئنگ ٹوورڈز اے ڈفرنٹ سیٹ اپ جس کو ہم ہاریزونٹل لیڈرشپ کہتے ہیں. تو یہ ہماری ورکنگ گروپس ڈیسائیڈ کریں گے کہ پارٹی کی لک کیا ہونی ہے. دیکھیں پورے نظام میں جو مسئلہ ہے وہ ایک جملے میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. جو کام ہے نا وہ غلط لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہائیبرڈ نظام بھی اسی وجہ سے بنا ہے نا. لوگ میرا خیال ہے کہ اتنے شاید پرانے ہو گئے ہیں اپنے رولز میں بھی، میں صحافیوں کی بھی بات کر رہی ہوں، تو اپنے ہی طرف سے انہوں نے جناب لوگو بھی چلا دیے، مینیفیسٹو بھی چلا دیے، نام بھی بتا دیے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے صرف آپ کو نام بتایا ہے، اور وہ بھی اس لیے بتایا ہے کہ میں اعلان کر سکوں. میں نے اعلان کیوں کیا ہے؟ بیکاز میرے بارے میں یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ یہ پارٹی جوائن کر لی ہے مخصوص نشستیں. تو میں نے سوچا کہ رادر دن کہ میں ہر بات کی تردید دوں، میں ایک دفعہ کلیئرٹی دے دوں کہ جی میں ان پارٹیز کے ساتھ نہیں جا رہی، نہیں میں آپ کو چھوڑ رہی، اور میں نہیں چل سکتی. تو میری پالیٹکس ول آلسو بی لائک دیٹ. اس لیے آئی واز ویری ویری کلیئر کہ میں کسی سے اپروول یا کسی کی ڈائریکشن یا کسی کی ایڈوائس پہ پارٹی نہیں بنا رہی. یہ میرا آئیڈیا ہے اور یہ آئیڈیا پبلک سے آیا ہے. بڑے دور نظر آ رہے ہیں الیکشن سے، لیکن ہم فوکس کریں گے. میرا بہت انٹرسٹ یہ بھی ہے کہ لوکل باڈیز کی جو سیاست ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس کو ریوائیو کیا جائے صحیح معنوں میں. تو یہ تو نہیں سوچا میں نے کہ میں کس حلقے سے اتروں گی، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ کن حلقوں میں کن لوگوں کو میں نے متعارف کرنا ہے، لانا ہے. اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کامیاب نہیں ہو سکتی، باقی لوگوں نے بھی 27-30 سال لگا لیے ہیں، ابھی آج نہیں آغاز کریں گے، تو میں تو ابھی آغاز کیا ہے. میں جد و جہد کے لیے راضی ہوں. ایٹ لیسٹ جو اگلی نسل آ رہی ہے وہ تو کم از کم موروثیت کا شکار نہ ہو. اور منشور پتہ نہیں کیا تھا، لیکن جو پریکٹیکل گراؤنڈ پہ ہم نے ان کی پریزنس دیکھی اس کا نقصان ان کو ہی ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو مڈل کلاس ووٹ کو اٹریکٹ کرنے کی خواہش تھی، انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا، لیکن ان سے توقعات تھیں. لیکن مڈل کلاس کو انہوں نے مایوس کیا. یہ تو اب جو ان کے اوپر مشکلات آئیں یہ تو ابھی آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ اگر دیکھیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ 30 سال چلے وہ آپ کو پارٹی میں کہیں نہیں نظر آئے. 2011 میں پیراشوٹرز آئے، اس کے بعد 2018 سے پہلے پیراشوٹرز نظر آئے. جب مشکل وقت پڑا اس کے بعد آپ کو پیراشوٹرز نظر آئے. جو لوگ پارلیمنٹ میں بھی آ گئے ہیں ان 450 لوگوں کا کیا جو کہ گمنام ہیں، وہ کیوں دھل کے نہیں آئے پارلیمنٹ میں؟ وہ کیوں ابھی تک پولیس ریکارڈز اور کرمنل ریکارڈز اور سول کورٹس اور کارروائیاں بھگت رہے ہیں؟ بیکاز دے آر ناٹ امپورٹنٹ ٹو یو. اور یہ میں تو اس بات میں بھی بلیو کرتی ہوں کہ آپ کو معصوم کی آہ لگتی ہے. آپ جس تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں وہ تو آلریڈی وہ تحریک انصاف ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ کمپلیٹ ایک ڈیزالو ہو گئی ہے پارٹی. تو اگر وہ لوگ جو کہ کسی شیپ میں پی ٹی آئی بنیں گے، اور اگر وہ اس قسم کے ہوئے جو آج کل چل رہے ہیں، یہ جینون ریپرزینٹیوز آف پی ٹی آئی نہیں ہیں. باقی میں لیڈر کی بات نہیں کر رہی، میں جینون جو زمین پہ دیکھ رہی ہوں. آپ ہزارہ چلے جائیں، آپ کے پی چلے جائیں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں تو بالکل آپ کو بلنٹ بتا رہی ہوں، مجھے نہیں لگ رہا کہ جس پی ٹی آئی سے مجھے اختلاف ہو سکتا تھا اس پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر ہے. جو بھی ہوگی وہ اس ایم کیو ایم کی طرح ہوگی. پر ہم سے لوگ رابطے میں رہے ہیں اور مجھے بڑی انکریجمنٹ ملی ہے فرام آل پارٹیز. مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی ہے بیکاز وہ جہاں جہاں ہیں وہ وہاں تنگ ہیں. جب سے میں نے پارٹی اناؤنس کی ہے تو بہت
رشتہ دار دوست سڈنلی ان کو میرا نمبر مل گیا ہے. لیکن میں نے پارٹی پہ ایک طریقہ رکھا ہے جو میں نے باہر ملکوں میں سیکھا ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی پوزیشن کے لیے کسی بھی رول کے لیے فار ایگزامپل لیٹر آن کینڈیڈیسی کے لیے اپنے کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جاب انٹرویو کی طرح کچھ مہینوں پہ محیط پریفریبلی 1 سال پہ کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے پولیٹیکل پارٹیز باہر ملکوں میں رہ کے سیکھا ہے. وہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کیا آپ پبلک اسپیکنگ کر سکتے ہیں, کیا آپ ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں, کیا آپ کو پتہ ہے آپ کو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں انٹرویو کی طرح, اور ایک پینل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کی شکل کسی کو نہیں اچھی لگی یا آپ نے کسی کی چاپلوسی نہیں کی, بیکاز انسان ہے, وہ سبجیکٹیوٹی میں ریموو کرنا چاہتی ہوں.